ونصلي ونسلم على رسول الكريم أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين۔ آج 26 ذی الحج ہے اور 26 ذی الحج کو خلیفہ دوم مرید رسول اور مراد رسول جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی شہادت کا دن ہے۔ ویسے تو اس میں علماء کا اختلاف ہے، بعض یکم محرم بتاتے ہیں، لیکن جو اصح اور صحیح قول ہے وہ 26 ذی الحج کو آپ پر حملہ ہوا اور یکم محرم کو آپ کی تدفین اور تجہیز ہوئی۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون ہیں جن کا اتنا بڑا بلند مقام ہے کہ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا اللہم اعز الاسلام بعمر بن خطاب، اے اللہ فاروق اعظم کے ذریعے اسلام کو عزت عطا فرما۔ اور وہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنی سادگی اور عاجزی آپ کے اندر پائی جاتی کہ آپ کے کپڑوں پر وہ لباس جو آپ پہنا کرتے تھے اس پر کئی پیبند لگے ہوتے، اور فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا رعب اتنا زیادہ تھا کہ جس راستے سے آپ گزرتے شیطان وہ راستہ چھوڑ کر دوسرا راستہ اختیار کر دیا کرتا تھا۔ اور وہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب 27 سال کی عمر میں آپ جب مسلمان ہوئے تو واقعہ کیا ہے کہ آپ بڑے غصے کے ساتھ جا رہے ہیں، تلوار نیام سے باہر ہے، اور قبیلہ بنو زارہ کا ایک شخص میرا پوچھتا ہے کہاں جا رہے ہیں؟ فرماتے ہیں استغفر اللہ، میں آج اس نبی آخر الزمان کو مٹانے کے لیے جا رہا ہوں۔ لیکن اس وقت مسلمان نہیں تھے، یہ پہلے کی بات ہے۔ جب آپ جاتے ہیں اس نے کہا کہ تجھے خبر نہیں ہے تمہیں کہ تمہارا بہنوئی اور بہن نے بھی اسلام قبول کر لیے؟ تو فاروق اعظم بڑے غصے کے ساتھ وہاں سے نکلے اور جا کے اپنی جو ان کی بہن ہے ان کے گھر میں جا کے دستک دی تو اندر قرآن پڑھنے کی آوازیں آ رہی تھی۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ جب اندر گئے، کیونکہ اس وقت قرآن کتابی شکل میں موجود نہیں تھا، آپ اندر گئے، جا کے پوچھا کیا پڑھ رہے تھے؟ فرمایا کچھ نہیں، ویسے باتیں کر رہے تھے۔ فرمایا نہیں، تمہارے گنگنانے کی آواز مجھے آ رہی تھی۔ فرمایا ہم قرآن پڑھ رہے تھے۔ فرمایا وہ قرآن مجھے دکھاؤ۔ فرمایا نہیں، اس قرآن کو پاک ہی شخص ہاتھ لگا سکتا ہے، لا یمسہ الا المطہرون، ناپاک ہاتھ نہیں لگا سکتا۔ پہلے تو فاروق اعظم نے اپنی بہن کو مارا، بہنوئی کو مارا، لیکن اس کے بعد بہن اور بہنوئی نے یہی کہا جو کچھ کرنا ہے کرو، جان لینی ہے لے لو، لیکن ہم نے جو دین قبول کر لیا ہے، حضور کے غلام بن گئے ہیں، ہم نے اب اس دین کو چھوڑنا نہیں ہے۔ بہرحال فاروق اعظم کے دل پر یہ بات بڑی اثر انداز ہوئی۔ آپ نے فرمایا مجھے وہ قرآن دکھاؤ۔ جب قرآن دکھایا، جب آپ کی بہن نے کہا جاؤ غسل کر کے آؤ یا وضو کر کے آؤ، جب آپ غسل کر کے آئے، آپ نے جب قرآن کو دیکھا تو سورہ طٰہٰ کی آیات تھی، لا الہ الا انا فاعبدنی واقم الصلاۃ لذکری۔ تو یہ آیات آپ کے دل کے اندر اثر انداز ہوئی۔ آپ نے فرمایا مجھے وہ در بتاؤ، میں بھی کلمہ پڑھ کے مسلمان ہونا چاہتا ہوں۔ آپ جب گئے، حضور علیہ السلام دار ارقم میں موجود تھے، باقی صحابہ کرام ہیں، جب آپ گئے تو حضور نے فرمایا اگر فاروق اعظم اچھے ارادے سے آیا ہے تو آنے دو، اگر برا ارادہ ہے تو پھر آج خیر نہیں ہے۔ جب آپ گئے، حضور علیہ السلام خود آگے بڑھے، آپ کی دامن پکڑا اور فرمایا اے فاروق کیوں نہیں کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاتے؟ آپ نے کلمہ پڑھا، مسلمان ہوئے۔ فرمایا اشہد ان لا الہ الا اللہ وانک محمد عبدہ ورسولہ، میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے اور آپ اللہ کے سچے رسول ہیں۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بڑے عاشق رسول تھے، اور فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی اہل بیت کے بہت بڑے محب تھے، بہت بڑے محب تھے۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بے شمار واقعات ہیں، بے شمار، لیکن آج ضرورت اس امر کی ہے کہ ہمیں ان کی سیرت کو پڑھنا چاہیے۔ اسی طرح 18 ذی الحج حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا یوم ہے۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون ہے کہ ساری کائنات کے اندر جناب آدم سے لے کر
حضور تک کسی بھی نبی کی 2 بیٹیاں اس طرح کسی انسان کے نکاح کے اندر نہیں ہیں جس طرح عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح کے اندر حضور کی 2 شہزادیاں ہیں. اور سرکار نے فرمایا اگر میری 40 بیٹیاں بھی ہوتی وہ بھی یکے بعد دیگرے آپ کے نکاح کے اندر دے دیتا. اور سرکار نے فرمایا عثمان میری امت کے اندر سب سے زیادہ با حیا ہے. عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا بہت بڑا مقام ہے. آپ نے اپنا مال تن من دم سب کچھ حضور کی بارگاہ میں قربان کیا. فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب کچھ قربان کیا. جتنے بھی صحابہ کرام ہیں ہم الحمدللہ حضور کے سارے صحابہ کے غلام ہیں اور حضور کی اہل بیت اطہار کے بھی نوکر ہیں. اس لیے حضور کے 1.25 لاکھ صحابہ جنتی ہیں اور میرے نبی کی آل جنت کی مالک ہے. دعا کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی صحابہ کرام کی زندگیوں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کی سیرت کو اپنانے اور ان کے نقش قدم پر زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.